أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 دو آیات ہیں یہ جن کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے اور ہمارے سامنے انتہائی حسین اور خوبصورت منظر پیش کیا ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنی اس محبوب ترین بیوی اور محبوب ترین بچے کو جو بڑی دعاؤں کے بعد 80 یا 85 یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے 99 سالوں کے بعد سال کی عمر میں جو بچہ ملا تھا، وہ پیارا سا بچہ، اور اپنی محبوبہ اپنی پیاری بیوی کو اس بے آب و گیا صحرا میں ڈال کر بیت اللہ کے پاس، جس کی بنیادیں موجود تھیں جو بعد میں تعمیر کیا، لیکن بنیادیں وہاں پہ موجود تھیں کہ آدم علیہ السلام نے پہلی بار اسے تعمیر کیا تھا. اس کے پاس جب بچھایا، اس کے پاس جب بسایا، تو پھر اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ منظر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کس رقت کے ساتھ، کس عاجزی کا پورا نمونہ بن کر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا جو کی ہے اس کا یہاں منظر پورا کھینچا ہے. آیت نمبر 35 سے 41 تک یہ دعا ہے. وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یہاں سے شروع کی دعا کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے. پھر بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کی. 8 بار اس میں لفظ ربی یا ربنا آیا ہے اور ایک جگہ ربی آیا ہے، یعنی بار بار ربی پہلے اے میرے رب، کہیں ربنا اے ہمارے رب. یہاں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی صفت یعنی الہ اللہم کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی. کیوں؟ الہ کے معاملے میں مشرکین مکہ کو کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بھی اللہ کو الہ مانتے تھے. لیکن رب کے بارے میں وہ کہتے تھے، رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جس کے دیے ہوئے نظام کے مطابق انسان زندگی بسر کرے. رب اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اختلاف ہی یہیں پہ ہے، اسی لیے فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. رب اسے کہتے ہیں جو اپنا ایک نظام جس کا ہوتا ہے کہ اس نظام زندگی کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، اسی کو اپنا رب مانتا ہے. اگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا. اگر ہم نے غیر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تو پھر ہم غیر اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، پھر ہمارا رب غیر اللہ ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بار بار رب کا استعمال لفظ کیا، ربی کہیں ربنا. جب ربی کے الفاظ استعمال کیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو احسانات اللہ کے تھے گویا ان کو سامنے رکھ کر ان کا اعتراف کر کے کہ تو نے مجھ پر بے شمار آج تک احسانات کیے ہیں، میری اتنی دعائیں قبول کی ہیں، اے میرے رب میری یہ دعا بھی قبول فرما. اور جب ربنا کہہ کر پکارا تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب تو نے ہم سب پر دنیا کے انسانوں پر جو احسانات کیے ہیں تو نے ہی سب کچھ دیا ہے، لہذا اسی کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر اب یہ احسانات
یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، جب ربی الفاظ استعمال کریں گے آپ، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے ربی اجعلنی، اے میرے رب، تو اس وقت ہم اپنے اوپر جو احسانات ہوتے ہیں وہ اس کا اعتراف کر کے کہ تو نے ہی آج تک مجھے اتنے احسانات مجھ پر کیے، اب یہ احسان بھی کر دے۔ اور جب ہم ربنا کہتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ہم سارے دنیا کے لوگوں پہ آپ کے اتنے احسانات ہیں، آج بھی ہم پر یہ احسانات کر دیجیے۔ اس اعتبار سے یہ دعا ہوتی ہے۔ تو اب یہ دعا آج کی جو ہے یہیں پہ اختتام ہوتا ہے اس دعا کا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا 8 مرتبہ، یعنی رب رب رب، اس لیے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود رب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کس کے دین کو اپناتے تھے؟ وہ وہاں کیسے ان کی عبادت ہوتی تھی؟ وہ وہاں پہ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور یہاں سکھایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا اللہ نے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کر کیا دعا کی تھی، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ اقامت صلاۃ جیسا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد ہے، جو پیچھے ابھی لیقیم الصلاۃ ہم نے پڑھا نا، کہ اس لیے یہاں تعمیر کیا گیا یہ گھر تاکہ صلاح کی اقامت ہو، نماز کی اقامت ہو، اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو فرمایا مجھے تو نماز قائم کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو اس میں ایک تو ہمارے لیے تو سبق ہے، لیکن اس وقت کے جو مشرکین تھے انہیں بتایا گیا تمہاری یہ کیا عبادت ہے، یہاں پہ یہ کون سا طریقہ ہے، تم یہاں سیٹیاں بجاتے ہو اور تالیاں پیٹتے ہو، یہ عبادت نہیں، عبادت اسے نہیں کہتے، عبادت نماز کو کہتے ہیں۔ دیکھو نماز کیسی ہوتی ہے، نماز قائم کرنے والا مجھے بنا اور میری اولاد کو بنا۔ تو یہاں پر آپ کو دھیان میں دینا چاہیے، جو کوئی جس حساب سے عبادت کرتا ہے، کسی دوسرے دین کا، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کی عبادت پہ تنقید کریں یا ان کا مذاق اڑائیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں، کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان کا اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے، وہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسلام کی آڑ میں کہے کہ یہ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ عبادت کرتے ہیں ڈانس کے ذریعے، ڈھول کے ذریعے، ہم ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسلام ہے، ان پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگاتے ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم عبادت کرتے ہیں، پھر ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گویا وہ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حضور بھی ایسے ہی نعوذ باللہ ڈانس کرتے تھے، وہ بھی گانا بجاتے تھے، وہ بھی ڈھول بجاتے تھے۔ ان پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بھی جھگڑنا نہیں، بلکہ اگر پیار کے ساتھ ان کو بات سمجھائی جائے کہ یہ عبادت نہیں، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا کہ نہ سیٹیاں بجانا، نہ تالیاں بجانا عبادت ہے، اسی طرح سے نہ ڈھول بجانا، نہ ناچنا جو عبادت ہے، بلکہ اس کا ایک سنجیدہ طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں، یہ طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سب سے پہلے اپنے لیے دعا، یہ فطری انداز ہے۔ ہم کسی اور کے لیے چاہیں گے کہ بھائی یہ جنت میں جائے لیکن اپنی فکر ہی نہ کریں، پھر یہ فراڈ ہے۔ جس طرح ہم اوروں کو کہتے ہیں کہ آپ رشوت چھوڑ دیں تو خود کھائیں، اوروں کو کہیں گے سچ بولو خود جھوٹ بولیں گے، اوروں کو کہیں گے محبت کرنے والے بنو اور ہم خود نفرت کرنے والے بنیں، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا، اس کا تجربہ آپ نے کیا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ ہی سے پیار کرتا ہے انسانوں میں سے۔ جب بنگلہ دیش میں سیلاب آیا تھا، آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، بہت پرانا واقعہ ہے، تقریباً 30 سال پہلے میں نے وہ واقعہ پڑھا ہے، 30 سال پرانی بات ہے تقریباً یہ، جب وہاں سیلاب آیا تھا۔ اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ وہاں جب سیلاب آ رہا تھا، ایک عورت اس کا بچہ تھا اپنی گود میں،
کھڑی ہو گئی، جب گود میں رکھا پھر کھڑی ہو گئی، سیلاب اوپر آتا رہا یہاں تک کہ اس کو اپنے کاندھے پر رکھا، اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اب وہ خود ڈوب رہی تھی کہ جب یہاں تک آ گیا پانی، پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی بچے کو جس سے بے حد انتہا محبت کرتی تھی، بے انتہا محبت کرتی تھی، اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن جب خود ڈوب رہی تھی پھر اسی بچے کو نیچے رکھا اور اس پر چڑھ گئی کہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے پیر اس پہ رکھے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ جب آخری وہ گھڑی آ جاتی ہے، انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کا چاہتا ہے کہ بس میں بچوں باقی کوئی بچے یا نہ بچے۔ تو جس کو جو اخلاص ہوگا، جو صحیح معنوں میں اپنے سے پیار کرے گا، وہ سب سے پہلے گناہ سے خود بچنے کی کوشش کرے گا، خود نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، خود نمازوں کی حفاظت کرے گا، خود اچھا بننے کی کوشش کرے گا، لیکن یہیں پہ بس نہیں، ساتھ ہی وَمِن ذُرِّيَّتِي، کوئی کہے گا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، قرآن پاک اس آیت کا حوالہ دے گا، عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنی فکر کرو، آیت ہے یہ، اور یہ حقیقی معنوں میں پہلے اپنی ہی فکر کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اولاد کی فکر نہ کریں، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً دعا کی اپنی اولاد کے لیے، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ گویا یہ ایک انسان کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، یہ ایک انسان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ خود بھی سدھرنے کی کوشش کرے، خود بھی عبادت کرے اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرے، اپنے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائے، ان کو بھی بتا دے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، ورنہ ان کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا دعا کی کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو دعا قبول فرما، اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرما جو دعا میں نے کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر لی، میری مغفرت کر لے، مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، پہلے اپنی فکر، پھر بیٹے کی فکر، پھر اپنی فکر تو اپنے والدین کی فکر، یعنی آپ سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور آپ کے والدین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیا والدین کو بھی آپ نے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی۔ فرمایا اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو، ولی والدیہ وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یعنی ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، اپنی فکر، اولاد کی فکر، والدین کی فکر اور تمام مومنوں کی فکر۔ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہمارے بھائی جتنے بھی مومن ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہم بھی ان کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اسی لیے ہم نماز میں یہی پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں ہم یہی، اس کے علاوہ بھی ثابت ہیں کچھ دعائیں، لیکن اس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، تمام مومنوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہماری تمام مومنوں کو معاف فرما، تمام ایمان والوں کو معاف فرما۔ کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس روز حساب قائم ہوگا، جس روز حساب قائم ہوگا۔ وہ دن کیسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں ہوں مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہوں میں۔ ایک اس کی قرأت یہ ہے ملک یوم الدین، میں یوم الدین کا بادشاہ ہوں۔ گویا وہ دن کتنا عظیم ہوگا جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس دن کا بادشاہ ہوں، وہ بڑا عظیم دن ہوگا۔ لیوم عظیم، یوم التغابن، کتنے نام اس کی آئے ہیں، یوم القیامہ، یوم الحساب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بھی اس روز اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جس روز حساب قائم ہوگا ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، اور تمام مومنوں کی، تمام ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ
व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।